ویلکم ٹو ایم پی جی اسپیکس. ہم بات کر رہے تھے سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, اور دوسرا جو اہم ترین موضوع ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار یہ باتیں ہوتی رہیں. وفاقی وزراء نے بڑے تم تراک سے یہ باتیں کی کہ ہم گورنر راج لگانے جا رہے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن عملاً کچھ ہوا نہیں ہے. اب ایک مرتبہ پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہ صرف گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے, بلکہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. تو اجمل وزیر صاحب, پہلے تو بتائیے گا کہ گورنر کے پی کو تبدیل کرنے کا کوئی امکان ہے, کیا معلومات ہیں, کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ دیکھیے, جہاں تک گورنر خیبر پختونخوا کی بات ہے تو آپ اگر گورنر راج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ابھی جب دیکھتے ہیں ہم کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں حکومت ہے, بلوچستان میں حکومت میں, ابھی تازہ 27ویں امینڈمنٹ کے بعد ان کو آزاد کشمیر کی حکومت ملی ہے, تو کیا ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی دی جائے گی؟ اگر گورنر راج کی صورت میں تو پھر تو آٹومیٹکلی یہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے گی. تو ظاہر ہے جب ان کا گورنر نامینیز ہوگا تو ان کے دی جائے گی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی ڈیل ہوئی ہو آزاد کشمیر. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس وقت یہ ہو رہا تھا, آزاد کشمیر کا ہو رہا تھا, اس وقت ہمارے جو معلومات ہے کہ خیبر پختونخوا میں چینجز آئیں گے. جیسے سندھ کے بارے میں بھی گورنرز کا حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور وہاں پہ بھی اور کے پی میں بھی. اب یہ تو ہے کہ اگر گورنر راج لگے گا تو کوئی چینج ہوگی. اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کیا گورنر راج میں لگانے میں جو لوگوں کے نام آ رہے سامنے یا جو ذرائع سے چل رہے ہیں خبریں, اس میں پھر جو این پی کا تھا انہوں نے ہوتی, اور وہ جو ہے ایمل ولی خان کا, وہ تو کلیئر کٹ سٹانس ان کا آ گیا, دونوں کا آ گیا کہ ہمیں باہر رکھے, ہم اس میں نہیں ہوتے. پیچھے رہ گئے ان دو میں سے آفتاب شیرپاؤ خان اور دوسرے ہیں جو خٹک صاحب. آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی پبلکلی معذرت کر چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد پیچھے ہمارے رہ گئے خٹک صاحب. اب خٹک صاحب کے آلریڈی ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کا, ایز اے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار انٹیریئر, تو اس کا کوئی خاص وہ نہیں رہا. قابل ذکر کوئی ہم بات نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا ایکٹیو ہے, جو جیسے خٹک صاحب کسی زمانے میں بڑا ایکٹیو ہوا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ غوری صاحب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں حالات تبدیل ہو گئی. یہ 90s کا دور تو نہیں ہے نا کہ سارے جو ہے نا اس عمر میں جا کر عہدے مل جاتے ہیں, کہ جب 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں, ایکٹیو بھی ہونا ہوتا ہے. اور ظاہر خیبر پختونخوا کو مذاق بھی نہیں سمجھنا چاہیے میرے خیال میں کہ اگر وہاں پہ گورنر راج لگتا ہے تو پی ٹی آئی کا تو اس کو فائدہ ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, تو یہ تو میرے خیال میں کہ پی ٹی آئی کو کلین چیٹ دینے کے مترادف ہوگا, کیونکہ وہ تو جو ذمہ داری ہے وہ ان سے وہ ہو جائیں گے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے جب خیبر پختونخوا میں جب صوبائی حکومت کو توڑ دیا گیا تھا, جب اس وقت خان صاحب نے کہا تھا, اور پنجاب کی حکومت توڑ دی گئی تھی, تو اس کے بعد حالانکہ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط فیصلہ, میرے حساب سے وہ عمران خان نے بہت وائزلی فیصلہ کیا تھا سیاسی طور پر, کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو کیئر ٹیکر حکومت آئی اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ جی 3 لوگ پیپلز پارٹی کے, 3 لوگ جو ہے نا نون لیگ سے, 3 لوگ جو ہے نا اے این پی سے, اور اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے 6 7 8 بن گئے تھے. گورنر بھی اس کا تھا, وہ لے کر پھر اگر آپ کو یاد ہو تو وہ حکومت ناکام ہو گئی تھی, اور درمیان میں اس کو توڑ دیا گیا تھا اس حکومت کو. پھر نئے سرے سے ایک اور کیئر ٹیکر حکومت آئی تھی جس نے پھر وہ الیکشن کروائے, لیکن اس کے بعد جو رزلٹ پھر 24 نومبر کا ہے آپ کے سامنے, وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس کیئر ٹیکر حکومت کا حصے تھے وہ سارے واش آؤٹ ہوئے. تو پولیٹیکلی طور پر تو میں یہ سیاسی غلطی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, الیکٹ کیا ہے, ان کو چھوڑیں. اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ان کی رسپانسبلٹی ہے تو بھی وہ جو ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھانے دے, اور وہاں کے عوام نے اگر فیصلہ کیا ہے تو ان کے وہ کرے. مجھے نہیں لگتا کہ گورنر راج کے بعد جو سچویشن ہے
لیکن دوسری طرف اگر آپ اس وقت اگر پی ٹی آئی والے اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ جی ہم سارے کے سارے جو مین جس طرح کا چل رہا ہے کہ ہم مین روڈز بلاک کریں گے جو کنیکٹڈ ہے پورے پاکستان سے اس کو ہم ڈسکنیکٹ کریں گے، اگر اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو کوئی نہ کوئی ایکشن وفاقی حکومت کو لینا پڑے گا، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس صورت میں تو لگتا ہے اگر بات اس حد تک چلی گئی، لیکن ابھی سر دست تو کوئی ایسے حالات مجھے نظر نہیں آ رہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کا جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے وہ اس لیے ہو کہ اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو کہ جی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنا چاہیے۔ میرے خیال میں کہ گورنر راج لگنے سے پہلے گورنر کی تبدیلی ہوگی، کیونکہ اس صورت میں تو جو ہمیں لگ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سیاسی غلطی ہوگی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، حکومت سنجیدہ ہے نہیں ہے، دھمکی دی جا رہی ہے یا پریشر ٹیکٹک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آئینی و قانونی پوزیشن کیا ہے؟ اگرچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد مشکل ہو گیا ہے گورنر راج لگانا، لیکن آپشن تو ہے کہ گورنر راج امپوز کرنے کے بعد اس کو دونوں ایوانوں کے سامنے رکھا جائے اور وہاں سے منظوری لے لی جائے۔ آپ سیاسی طور پہ بھی تو وائبلٹی دیکھنی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اگر آپ وہ لگائیں اور وہاں پہ ووٹ ہو جائے جی تو پھر یہ بھی تو آپ کو کانسیکوینس میں رکھنے ہیں نا، آپ دبا کے تو نہیں رکھ سکتے۔ آپ اندرونی جنگ بھی لڑیں، مغربی اور مشرقی سرحدوں پہ بھی جنگ لڑیں، اتنی زیادہ تو لڑائیاں کوئی بھی نہیں لڑ سکتی جتنی مرضی تو کوئی تگڑا ہو، صحیح یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورتحال کو سامنے نظر جب سارے ایک پیج پہ ہیں کہ جی وہاں پہ آپریشن نہیں ہو سکتا، باقی ان پی ٹی آئی کو چھوڑیں، جو وفاق میں گورنمنٹ ہے ان کے صوبائی چیپٹر یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے دستخط کیے ہوئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کو انسنی کر کے تو کیا ڈھاکہ جیسے حالات پیدا کرائیں گے؟ لہٰذا یہ گفتگو کرنا یہی غیر سنجیدگی کا عمل ہے۔ اگر روڈ بند کرتا ہے تو وہاں کے لوگ اگر تنگ ہوں گے تو وہ خود ہی ان کو کر لیں گے۔ آپ روڈ بند کرنا جو ہے یا احتجاج کرنا، اس میں وفاق کو کیا پرابلم ہے؟ وہ میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ ایشو تو آپ نے کل عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیتے ہیں، ویسے کچھ نہیں ہوگا، ایک پولیٹیکل حل بھی تو نکالا۔ وہ تو اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ملاقات ہوگی، وہ کہیں گے کہ اسلام آباد آئیں چڑھائی کریں۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جیل میں اندر بیٹھے تو اتنی خوفزدہ ہو کے تو حکومت ہی نہ چلتی۔ اگر آپ ایک شخص کی بیان سے، ٹویٹ سے یا موومنٹ سے آپ اتنے خوفزدہ ہو، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر تو آپ وہ تو تگڑا پھر آپ سے۔ اس کا مسئلہ اصل میں غوری صاحب یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس کاؤنٹر اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ یہ ڈنڈا سوٹا تو کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں ہوتی نا۔ آپ اپنے لوگوں کو کتنی دیر دبا کے رکھیں؟ یہ تھوڑی دیر آپ تھوڑا سا بھی پریشر کم ہوا، جو کہ ہو جاتا ہوتا ہے، دیکھیں آخر وہ سارے لوگ بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں۔ نہ آپ کی اکانومی چل رہی ہے، نہ آپ کا ذمہ دارہ چل رہا ہے، نہ انڈسٹری چل رہی ہے، نہ آپ کے مزدوروں کو مزدوری مل رہی ہے، میڈیا سے کتنے لے آفس ہوئے ہیں آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ بین الاقوامی طور پہ جو معاملہ کرتے ہیں وہ آپ کی نالائق حکومت جن کی پیٹھ کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ خود ہی سبکی کرا دیتے ہیں۔ کوئی کنسالیڈیٹ ان کا رزلٹ ہوا پاکستان میں؟ پاکستان کا کوئی بندہ خوش ہے؟ آپ ابھی کیمرہ لے کے بازاروں میں نکل جائیں، دکانوں میں رش نہیں ہے، گاہک نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ میٹر کرتی ہیں، ان چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور اس کو اگر آپ نے اگنور کیا تو پھر اس کا خطر ہمارے سامنے ہے۔ یہ پولیٹیکل ریالٹیز ہوتی ہیں، یہ کوئی ڈائلاگ بازی کا کام نہیں ہوتا۔ اس وقت بہت بے چینی اور بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک گاڑی ہے جس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے اور وہ ایک پہاڑ سے لڑکتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا جو اندیا ہے بہت اہم لوگوں نے ایک بہت اہم میٹنگ میں پچھلے ہفتے بھی دیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ آپ نے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی ہے، نہ ہماری سبزی جا رہی ہے، نہ ہمارا فروٹ جا رہا ہے، نہ ادھر سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ یہ ایک بڑا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے، اس سے ذمہ داری کو نقصان ہوتا ہے۔ وہاں کے لیے اجمل وزیر صاحب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا کاروبار تباہ ہو گیا وہاں پہ۔ یہ ساری چیزوں کو آپ کو اپنے لوگوں کی معیشت، ان کی عزت، ان کی چار دیواری، ان کا جان و مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔
صحیح. آپ اگر اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کریں گے تو لوگ پھر حقوق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. صحیح. اجمل وزیر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اگر گورنر راج لگنا ہے تو اس سے پہلے گورنر کی تبدیلی بہت ضروری ہے, تو گورنر آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا اگر ہوتا ہے تو کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ضروری ہے, میں نے تو یہ کہا کہ جو نظر آ رہا ہے, جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو 4 حکومتیں نہیں دی جا سکتی. جی. تو میرے خیال میں کہ خیبر پختونخوا میں اگر گورنر راج کا پروگرام ہے, جی, اگر جی, تو پھر مشکل ہو جائے گا. ویسے تو جو گورنر بیٹھا ہوتا ہے بغیر گورنر راج کے, وہ تو کوئی کام نہیں ہوتا نا. گورنر تو سمبالک عہدہ ہے. پہلے ایک دور میں خیبر پختونخوا کا گورنر آپ کو پتا ہے کہ بڑا چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا فاٹا کا, تو اس کی وجہ سے اب تو گورنر کے پاس. اچھا, یہ پھر ٹائم فریم بھی اس کا ہے, یہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لگایا بھی نہیں جا سکتا. 2 مہینے 2 مہینے تو 2 مہینے کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ پھر کیا کریں گے؟ رولا بنے گا. اس میں جو ابھی فیصل بھائی نے ایک بات کی ہے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے, لیکن میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب یہ اے پی سی ہوئی, جس کو بظاہر تو اسپیکر صاحب نے جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, سواتی صاحب نے وہ کیا تھا, لیکن اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو پروگرام بنایا تھا, اس میں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی اے پی سی تھی. صحیح. وہ صرف پی ٹی آئی کی نہیں تھی. صحیح. مثلاً وہ ایسا تھا کہ سٹیج پہ گورنر بیٹھا ہوا تھا, پیپلز پارٹی کا نمائندگی کر رہا تھا, وفاقی ڈاکٹر عباد اپوزیشن لیڈر ہے جو مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, وہ بھی سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا. اس سائڈ پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا تھا, اور پھر جنید اکبر جو صوبائی صدر. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے اس پورے اے پی سی کو کنڈکٹ کرنے کے لیے 3 اسٹیٹ سیکرٹری رکھے ہوئے تھے. ایک اسٹیٹ سیکرٹری تھا شاہجہان یوسف صاحب جس کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, ایک تھا احمد کنڈی جو فیصل کنڈی کا بھائی ہے, جو پارلیمانی لیڈر ہے پیپلز پارٹی کا, وہ اسٹیٹ سیکرٹری تھا, اور پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیٹ سیکرٹری شوکت یوسفزئی تھا. تو یہ اے پی سی بیسیکلی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی تھی. تو اب جب وہاں پہ انہوں نے وہ سارے فیصلے کیے, گورنر کون ہے, وفاق کا نمائندہ ہے, اپوزیشن لیڈر کا مسلم لیگ نون کا یہاں پہ حکومت ہے, انہوں نے وہاں خیبر بغیر دیگر جماعتیں بھی اس میں موجود تھی جو نیچے بیٹھی ہوئی تھی, سب نے وہ جو دستخط کیے. اس کے بعد مجھے بتا دے کہ اس اے پی سی پہ کوئی عمل درآمد ایک نقطے کا ہوا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے. سینٹ کے الیکشن میں 11 سیٹوں کے لیے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کو روزانہ کے بنیاد پہ جو گالم گلوچ اور جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں, لیکن وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر 6 پی ٹی آئی کو 5 جو ہے نا اپوزیشن کو, انہوں نے متفقہ طور پر وہاں پہ یہ فیصلہ کیا. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جمعیت نے بھی اپنا وہ لے لیا, 2 سینیٹر, 2 پیپلز پارٹی نے لے لیے, ایک مسلم لیگ نون نے لی. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا کے عوام کی دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہے, اس کے لیے کیوں یہ اکٹھے بیٹھ کر ایک زبان, ایک نیریٹو, ایک بیانیہ کیوں نہیں دیتے؟ ایک کہتا ہے جی, یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے جی. اب آئین کے مطابق ہر پاکستانی کی جان و مال کا تحفظ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہو, گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہو گئی. اب وہاں پہ تو کسی کی جان و مال کی تحفظ ہے نہیں. اگر میں وزیرستان سے شروع کروں, جہاں کہ میں رہنے والا ہوں, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, بنو, ٹانگ, لکی مروت, کرک, یہ پورے ایریا, پھر کرم کو دیکھے, پھر باجاوڑ کو دیکھے, اب پشاور کو, ابھی جو ریسنٹلی جو حملہ ہوا پشاور میں, ایون بقایا تو چھوڑ دے, یہاں پہ جدھر ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کے قریب یہاں پہ پہنچ چکا ہے. اب ایسے حالت میں ایڈنٹیفائی تو میں بھی کر رہا ہوں, فیصل بھائی بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو ان کے پاس حکومتیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی دہشت گردی ہے, مذمت ہے, فلانا فلانا ہے. بھائی صاحب, جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے, میری اور آپ کی اور فیصل بھائی کی نہیں ہے, جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے, صوبائی وفاقی حکومت آج تک کئی سیم پیج پہ آیا بقایا معاملات پہ. تو ابھی این ایف سی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کہا کہ میں جاؤں گا.
تو کیا لا اینڈ آرڈر کی خیبر پختونخوا کی جو سچویشن ہے میرے خیال میں اس وقت آپ پورے خیبر پختونخوا اور خصوصاً ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں اس وقت لوگ امن چاہتے ہیں, اپنی مال اور جان کی تحفظ چاہتے ہیں, بلکہ مال تو گیا باڑ میں, جان کے تحفظ چاہتے ہیں. اس کے لیے اس وقت کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ سامنے لے کر آئے. نیشنل ایکشن پلان بنا 2014 میں, اس کا بھی ریوائز ہوا 2021-22 میں, 14 نکات فلانے, ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد جو کرنے والا تھا وہ نہیں ہوا. سو اس طرح کے ماحول میں اگر آپ کوئی جوائنٹلی کوئی فیصلہ بھی کر لیتے, جیسے وہ جو اے پی سی لاسٹ ہوئی ہے جس پہ سب کے دستخط موجود ہے, اس چیپٹر کے لوگ ہیں نا جی, انہی جماعتوں کے ہیں جو وفاق میں بیٹھے ہیں, جو سندھ میں بیٹھے ہوئے, انہی لوگوں کا تھا. تو کیا اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرواتے؟ صحیح. فیصل چودھری صاحب, جیسے اجمل وزیر صاحب نے بات کی, عوام کے مسائل پہ بات ہونی چاہیے, لیکن جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا, ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانی چاہیے, اس ملاقاتوں پہ پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن جو جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عوامی مسائل پہ بات کرنے کی بجائے کوئی عمران خان کی تصویر بیٹھ کے صاف کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. دوسرا یہ جو نورین نیازی صاحبہ نے انٹرویوز دیے انڈین ٹی وی چینلز کو, کوئی ایک ٹی وی چینل کو نہیں, کئی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے, ظاہر ہے یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی سوچا سمجھا کوئی فیصلہ نہیں تھا. تو کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ دو سوال ہیں آپ کے. اگر سہیل آفریدی جس کا بیک گراؤنڈ بالکل مڈل کلاس کا بیک گراؤنڈ ہے, ذمہ دار آدمی ہے, جس کی ٹوٹل پالیٹکس میں آئی ایس ایف کے تھرو انٹری ہوتی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, تو جس نے اس کو بنایا وہ اس سے محبت تو کرے گا, قدرتی بات ہے, اس کا شکر گزار بھی رہے گا. یعنی اگر کوئی کسی کو مجھے اٹھا کے عمران خان کچھ بنا دے گا تو میں عمران خان صاحب کا زیادہ اپلائج ہوں گا. صحیح ہے, صحیح, قدرتی بات ہے, اس میں تو برا ماننے والی بات نہیں ہے. لیکن ظاہر آئینی ذمہ داریاں بھی ہیں نا. وہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہر جو جماعت ہوتی ہے نا, ہر بندہ اپنے ووٹر اپنے رینک اینڈ فائل کے لیے پالیٹکس کرتا ہے. ہمارا ووٹر عمران خان کی رائے کے علاوہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. جی بالکل ہے. اب جب ان کا مطمع نظر وہ ہے تو وہ پھر کیوں کوئی دوسری بات کریں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنے بندوں کے ساتھ رہنا ہے, انہوں نے نون پیپلز پارٹی یا این پی کے بندے کوشش نہیں کرنے. اگر گورننس کے کوئی مسائل وہاں پہ موجود ہیں وہ لازمی ہوں گے. پنجاب میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, سندھ میں نہیں ہے, آزاد کشمیر میں نہیں ہے, اسلام آباد میں نہیں ہے, ہر جگہ ہوتے ہیں گورننس کے مسائل, صحت, پانی, یہ وہ. لیکن جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا خیبر پختونخوا میں ہے, ظاہر ہے باقی علاقوں میں اس طرح سے دہشت گردی اور صاحب صوبائی حکومت کا اکیلے کا نہ وہ سنبھال سکتے ہیں, نہ یہ کبھی سنبھالے. یہ آپ کو وفاق کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن جب صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے آپریشن نہیں ہونے دینا, اب اگر وہاں دہشت گردی ہے, صوبائی حکومت نہیں نہ کہتی, صوبائی اپوزیشن بھی کہتی ہے, صوبائی ساری سیاست جماعتیں کہتی ہیں. صرف حکومت کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ آپ پڑھیں نا, اعلامیہ کیا کہتا ہے. وہ اعلامیہ کہتا ہے جی کہ ظاہر ذمہ داری حکومت کی ہے نا. تو حکومت جب کہتی ہے کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی, دہشت گردی سے نمٹنا, پھر جب وفاق کاروائی کرنے کا سوچتا ہے اور صوبائی حکومت کہے کہ ہم نہیں آپریشن کرنے دیں گے, کیا کریں؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں سارے کہ آپ اگر فل فلیج جنگ چھڑیں گے تو ہمارے بچے مریں گے. آپ ڈرون اٹیک ہوتے ہیں, ہمارے بچے مرتے ہیں. تو اس پہ اعتراض وہ کرتے ہیں. تو اس میں آپ مجھے بتائیے کہ ان کا اعتراض ایڈریس کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں, یہ تو ہونا چاہیے کہ سویلین کیجویلٹیز نہیں ہونی چاہیے, ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے آپریشن. ٹارگیٹڈ آپریشن کی کس نے مخالفت کی ہے؟ وہ تو آن ریکارڈ ہے سارے, وہ تو ہو بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایشو یہ ہے کہ ایف سی کے جو ہیڈ کوارٹر جو ہمارا اٹیک ہوا پشاور میں, وزیر اعلیٰ ہمارے وہاں پہ سامنے تھے. ایشو یہ ہے کہ یہ شہداء کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی یہ کوئی ایک پارٹی یا ایک ادارہ تو نہیں ہے نا ذمہ دار, ہم ساروں کے ہیں. جی بالکل, وہ تو پرائڈ ہے نا ہمارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے شہید ہوتے ہیں, ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں, چاہے وہ فوج کے ہوں, پولیس کے ہوں, عام شہری ہوں, سب بچے تو سارے ہمارے ہی ہیں. ہم ان کو اون کرتے ہیں سب کو. یہ بات کہنا اب ایک اپروچ ہے, ایک میٹر ہے, اس کو ڈیل کرنے کی مختلف اپروچز ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اعلامیہ کے بعد آپ صوبائی حکومت کو اکیلا ذمہ دار قرار دینا تو غلط بات ہے. جب اعلامیہ پہ آپ کے اپنے اپوزیشن لیڈر نے دستخط کر دیے, آپ کے گورنر نے دستخط کر دیے, آپ کے پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈروں نے کر دیے, جو باہر جماعتیں تھیں انہوں نے بھی ان کو انڈورس کر لیا, تو پھر یہ گفتگو
ان کی حد تک تو نہ رہ گئی. پھر تو یہ پھیل گیا کام, پھر تو سب کو آپ اٹھائیں. اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک KPC یہاں پہ بلاتے کنونشن سینٹر میں کہ جی آپ نے یہ اعلانہ کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, اور اس میں آپ جو ٹاپ کی سیکورٹی ہمارے پرسنل ہیں ان کو بلا کے کہتے جی آپ بریفنگ دے دیں, اور مل بیٹھ کے حل نکالیں, اور یہ ان کو آپ بتائیں کہ اس کا حل مل کے نکالیں. آپ کے ساتھ اگر عوام کھڑے ہو جائیں گے, یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, تو بہت افیکٹو نتیجے آئیں گے. دوسرا سوال آپ نے کیا ہے نورین نیاز کا. دیکھیں ایک تو وہ AI جنریٹڈ کوئی ان کا کانٹینٹ ہے, وہ تو بالکل ریفیوٹیبل ہے, وہ تو ایسی بات انہوں نے سندھو 2 کا جو بات, جی بالکل ایسے, لیکن انٹرویوز انہوں نے کئی چینلز کو دیے ہیں. میرے خیال میں وہ پرسنلی اسپیکنگ آبجیکشنیبل باتیں وہاں پہ اگر ہوئی ہیں, اس کا موقع بھی تو حکومت نے فراہم کیا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اگر ملنے نہیں دے گی نیڈلیسلی, ایشو تو آپ نے کریٹ کیا. اب وہ آپ لوکل میڈیا پہ ان کو آپ آنے میں, یا تو ان کے انٹرویوز ہونے دیں ساری جگہ پہ, اپنا متمع نظر بیان کر لیں, ٹھیک ہے نا جی. فری پریس کا بھی آپ نے گلا گھوڑ دیا, آپ کسی کو اکٹھا بھی نہیں ہونے دیتے, کوئی بات بھی نہیں کرنے دیتے. اور میڈیا سے, انٹرنیشنل میڈیا سے اگر کسی نے بات کی ہے تو اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی بات تو نہیں ہے. مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے انٹرویو کیا ہے وہاں کے میڈیا نے, تو جہاں تک ہمارے انٹرنل معاملات کا تعلق ہے اس پہ ہم نے بات نہیں کی ہے. باقی عمران خان ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے, اگر آپ ان کو ملنے نہیں دیں گے, لائرز کو ایکسیس نہیں دیں گے, اور اس کی کوئی ریزن بھی نہیں دیں گے, کورٹ کے فیصلے ہیں, آئین ہے, قانون ہے, اس کے مطابق ان کو وہ حق ہے. اب سہیل آفریدی 4.5 کروڑ پختونوں کا نمائندہ ہے, اس کو وہ ان کا بھی نمائندہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے, وہ اگر رات کو باہر اڈیالہ کے باہر آگ لگا کے بیٹھا تو یہ آپ پوچھتے ہو کیا میسج دے رہے ہیں ادھر. اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا تھا تحریک چلانا ہے اور یہ کریں وہ کریں, اب آپ کوئی نہ انگیج کر رہے ہیں, نہ آپ ان کو اسپیس دے رہے ہیں, نہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں, تو پھر احتجاج کے علاوہ PTI کرے تو کرے کیا. ہاں لیکن مدد کے لیے آپ نے بلانا ہے پاکستان کے بدترین دشمن کو. اجمل وزیر صاحب کی میں رائے لے لوں آخری, نہیں مدد کے لیے کیا بلایا؟ میں بتاتا ہوں آج کے. دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا سے بات نہیں کی, انڈین میڈیا کی بات ہو رہی ہے. اچھا پہلے افغان میڈیا اور انڈین میڈیا کے ذریعے یہ افواہ پھیلائی گی کہ یہ کس نے پھیلانے دی؟ ٹھیک, حکومت نے ایکسیس نہیں دی تو اچھا پھر اس کے بعد آپ انڈین چینلز پہ چلے جاتے ہیں. وہ انڈین چینلز جو صبح و شام پاکستان کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا کرتے ہیں, آپ کے پاس بے شمار انٹرنیشنل فورمز ہیں, چینلز ہیں, اور انٹرویوز علیمہ خان صاحبہ بھی دیتی رہی ہیں. تو پاکستان میں پابندی ہے, لیکن آپ انڈین چینلز پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اجمل وزیر صاحب آپ کی اوپینین لینا چاہوں گا. دیکھیے وزیر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک خان صاحب سے ملاقات کی بات ہے تو وہ تو میرے خیال میں کہ اس کو ملاقات کا موقع ان کی بہنوں کو ہو یا ان کی وکلا کو وہ دینی چاہیے. دیکھیے یہ تو ان کا بنیادی حق ہے. جو دوسری بات ہے جو آپ نے کہا کہ انڈین ٹی وی چینل نا, میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں اس وقت تازہ مرکہ حق اتنا بڑا جنگ ہم نے اس کے ساتھ کیا, اور انڈین میڈیا کا وہ میڈیا جس کے بارے میں مودی میڈیا کہا جاتا ہے, وہ میڈیا تو ہندوستان کے جو میڈیا ہے وہ خود کہتی ہے کہ یہ جو چینلز ہے, جو چینل جو ان کے وہ ہے, یہ مودی کے وہ ہے, اور یہ وہی چیز سٹانس جو ایک ان کا جو ایک سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. ان چینلوں پہ مجھے میرا نہیں خیال کہ ان کو جانا چاہیے تھا. وہ ویسے ان کا سوشل میڈیا اتنی باتیں کر رہا ہے اور اتنا سٹرانگ ہے. آج کل میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ جو بات یہ سوشل میڈیا کے ذریعہ پھیلتی ہے, اور جو کہ PTI کا سب سے بڑا میرے خیال میں طاقت یہی ہے, تو اس میں انڈین چینل میں جا کر بات کرنے سے تو زیادہ آپ کا جو اپنا میڈیا ہے وہ تو زیادہ, آپ جن ٹی وی چینلز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹی وی چینلز اگر موقع نہیں دیتے, میرے خیال میں ان ٹی وی چینل سے تو زیادہ ویورشپ PTI کی اپنی جو سوشل میڈیا ہے ان کی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہے یہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ نہ PTI کے حق میں جا رہی ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حکومت کو یا جو بھی ہے اختیارات ہے جن کے پاس, ان کو چاہیے کہ عمران خان کی ملاقات ان کی بہنوں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے وکلاء کے ساتھ جس طرح پہلے کروا رہے تھے وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اور سہیل آفریدی کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی کا بھی ان کے ساتھ ملاقات کروانی اس لیے چاہیے کہ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھا وہ بھی نامینیٹڈ بائی عمران خان تھا, اس کی جماعت کا تھا.
اگر اس کی بھی اس ملاقاتیں ہوتی رہی اور بیرسٹر سیف صاحب کی راتوں کو بھی ملاقات آپ کرواتے تھے، اعظم سواتی صاحب کے لیے 7 بجے گیٹ کھول دیا جاتا تھا، تو وائی ناٹ سہیل افریدی؟ وہ چونکہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی ہے، الیکٹڈ وزیر اعلیٰ بھی ہے، اور اس صوبے کے حالات بھی اس طرح کے ہیں کہ جس میں مشورہ اپنی قیادت سے جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو اس کرسی پہ بٹھایا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنا اور پہلی دفعہ سب سے میرے خیال میں کہ جو اسمبلی ہے سب سے ان میں سے کم عمر ہے. جی بہت شکریہ نذیر صاحب. فیصل چودھری صاحب، ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.